اپنے رب کی تکبیر کرو، اپنے رب کو بڑا کرو۔ کیا مانی؟ رب بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی۔ لوگ اپنی من مانی کر رہے ہیں۔ جب من مانی کر رہے ہیں تو اللہ بڑا کہاں رہا؟ لوگ حاکمیت کے مدعی ہیں، کل میں عرض کر چکا ہوں۔ انسانی حاکمیت کا تصور اس دور کے عظیم ترین شرک میں سے ہے، اس لیے کہ حاکمیت تو اللہ کے لیے ہے۔ ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ بادشاہی میں، حاکمیت میں اللہ کا کوئی ساجی نہیں۔ اللہ کسی کو اپنی اس حاکمیت میں شریک نہیں کرتا۔ تو یہاں اگر دعویٰ ہے کہ ہمیں اختیار ہے جو قانون ہم چاہیں بنائیں، ہم نہیں جانتے کیا اللہ کا حکم ہے، کیا اس کے رسول کا حکم ہے، تو یہ دعویٰ شرک ہے۔ جب یہ دعویٰ ہے تو گویا کہ اللہ چھوٹا ہو گیا اور جو یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ بڑا ہو گیا۔ اب ایسے تمام بڑوں کی بڑائی ختم کر کے اللہ کی بڑائی کو قائم کرنا، یہ تکبیر رب ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر کرو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ انگریز کے زمانے میں بھی ہم اذانیں دیتے رہے اللہ اکبر، لیکن یہ کہ اس اللہ اکبر کو انگریز بھی سمجھتا تھا کہ اذان دینے والا بھی یہ سمجھ کر نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی بغاوت اس کے پیش نظر ہے، بلکہ ایک مذہبی رسم ہے، ادا کر رہا ہے، ریچول ہے۔ ورنہ تو یہ کلمہ بغاوت تھا۔ بڑا کون تھا؟ انگریز۔ حاکمیت کس کی تھی؟ انگریز کی۔ اب وہاں یہ کہنا اللہ اکبر، یہ تو گویا کہ اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ پہلی اصطلاح ہے تکبیر رب۔ اسی کو کہا اقبال نے کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ محض کہتے رہنا کہتے رہنا کہتے رہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے اس روز بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کر دوں کہ ثواب ضرور ملے گا کہ آپ نے اپنا وقت لگایا، ذکر کیا، اللہ کا نام لیا، لیکن یہ کہ اس سے کیا اللہ اکبر کہنے کا جو تقاضا تھا وہ پورا ہو گیا؟ وہ تو یہ ہے کہ جان ہتھیلی پرکھ کر میدان میں آؤ اور جو اپنی بڑائی کے مدعی ہو ان کا سر جھکاؤ اور اللہ کی بات کو اونچا کرو، تب اللہ بڑا ہو۔ دوسری اصطلاح وہی ہے جو آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے، اقامت دین۔